تو میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، یہ 7 سال جب شروع ہوئے تو پہلے سال حضرت یوسف علیہ السلام نے پورے ملک کا چکر لگایا، کسانوں سے ملاقاتیں کی، میٹنگیں کی، ان کو بتایا کہ جو پہلے 7 سال ہیں اس میں غلہ خوب اگایا جائے، حکومت تمہاری مدد کرے گی اس میں۔ تو وہ سرخیز علاقوں میں چکر لگائے، جو لوگ محنت کرتے تھے ان کو حوصلہ دیا، ان کی ہمت بتائی کہ بھئی 7 سالوں میں خوب غلہ اگانا ہے۔ تو ان میں سے پہلے سال میں حضرت یوسف علیہ السلام بطور وزیر خزانہ رہے، جب بادشاہ وقت نے دیکھا کہ بھئی ان کا اخلاص ہے، اخلاق ہے، یہ مخلص آدمی ہے، کام کو جانتے ہیں، ملک کو چلانا جانتے ہیں، میٹنگیں کرنا جانتے ہیں، لوگوں کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں، اور ان کے اخلاق سے ہر بندہ متاثر ہے، تو بادشاہ وقت نے 1 سال کے بعد پورے ملک مصر کی جتنی بادشاہی کی سب حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کی۔ ایسا منظر تھا 1 سال کے بعد بادشاہ وقت نے امور مملکت کے جتنے وزراء تھے سب کو دربار میں بلایا، جتنے عہدیدار تھے سب کو بلایا۔ جب سارے آ گئے تو بادشاہ وقت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سر پہ تاج رکھا بادشاہی کا، اور اس حالت میں کہ شاہی لباس پہنا کے تاج سر پہ رکھ کے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ان وزراء کے سامنے پیش کیا گیا، بھئی یہ ہے آج کے بعد تمہارا بادشاہ، یہ سارا ملک کنٹرول کرے گا، کسی کو کوئی اعتراض ہے کوئی نہ بولا، کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک مصر میں تخت عطا فرما دیا، نبوت بھی اللہ نے دے دی، بادشاہی بھی اللہ نے عطا فرما دی۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، وقت گزر رہا ہے اور پہلے 7 سالوں میں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہدایات جاری فرمائی تھی، پورے ملک میں غلہ بڑی اچھی طریقے سے بولا گیا، بھیجا گیا، اور اسے فرمایا کہ سٹوں میں رہنے دیا جائے، سٹوں میں کیڑا نہیں لگتا، جب کاٹ کے وہ سٹے ایسی محفوظ کر دیے جائے اس کو کیڑا نہیں خراب کرتا۔ تو فرمایا جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کرتے رہو، بقدر ضرورت باقی اسٹوروں کے اندر رکھے رہو اور گوداموں کے اندر اس کو رکھو، اسٹور کر کے رکھو۔ وقت گزرتا گیا، آخر وہ وقت آ گیا، یعنی پہلے 7 سال گزر گئے، اگلے 7 سال شروع ہو گئے، جو قحط سالی پہ تھے، جن میں بارشیں نہیں تھی، فصلیں نہیں ہونی تھی، وہ سال شروع ہو گئے۔ اب آس پاس کے جتنے ممالک تھے ان کو تو نہیں تھا پتہ ان چیزوں کا، جب 7 سال دوسرے شروع ہوئے تو وہ بھی تب ہو گئے، نہ ان کا غلہ ہو، جانور بھی بھوکے، انسان بھی بھوکے پیاسے، بڑا تنگی کے عالم میں وقت گزر رہا تھا۔ اب آواز لگتے دور دور ممالک میں پہنچ گئی، یمن میں، لبنان میں، کئی ملکوں میں آوازیں پہنچ گئی کہ ملک مصر کا جو بادشاہ ہے وہ غلہ دیتا ہے، چاہے وہ پیسے ہی دیتا ہے، لیکن مرنے سے تو بہتر ہے کہ وہ غلہ اس کے پاس ہے، وہ دیتا ضرور ہے، تو جاؤ اس کے پاس سے غلہ لے کر آؤ۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے دکھایا کہ جو ملک مصر کے اندر یوسف علیہ السلام غلام بن کر آئے تھے، آج اللہ نے تخت پر براجمان کیا، تو آج 7 سال کو جو خشک سالی کے شروع ہوئے، اب سارے لوگ محتاج بن کر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہی عطا فرما دی، نبوت بھی عطا فرما دی۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، 7 سال کو گزر گئے جن کے اندر اللہ نے فصلیں بھی اگانی، اللہ پاک نے بارشیں بھی برسانی ہے، اور یہ زرخیز زمین بنا دی گئی، خوب فصلیں ہوئی ہیں، اللہ اکبر، لوگوں نے خوب فائدہ اٹھایا اور اپنے گوداموں کو بھر لیا گیا۔ اگلے جب 7 سال ہے تو خشک سالی کے 7 سال تھے، ہر طرف خشک سالی تھی، آٹا نام کی چیز کوئی نظر نہیں آتی تھی، لوگوں کی گندم ختم ہو گئی، ہر طرف بھوک کی بھوک تھی، ہر طرف لوگوں کے اوپر غربت کے حال تھے۔ اللہ اکبر اللہ، وقت گزرتے جب کافر دور دور سے ملک مصر میں آنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام نے انتظامات کیے فرمائے ہوئے تھے، جو لوگ غلہ لینے کے لیے آئیں گے سب سے پہلے ان کا نام رجسٹر میں درج کیا جائے گا، ان کا پتہ لکھا جائے گا، کہاں سے آ رہے ہیں، کتنے افراد ہیں،
ایک گلہ اونٹ دیا جائے گا، اونٹ کا بھرا ہوا ایک گلہ دیا جائے گا، جس کی مقدار علماء نے لکھی ہے 5 من گندم ایک فرد کو دی جاتی تھی۔ اللہ اکبر اللہ، بڑی بڑی دور سے لوگ آیا کرتے تھے، گلہ لینے کے لیے قیمت کے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ یہ آواز لگتے 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 کنعان کے اندر بھی پہنچ گئی، فلسطین کا حصہ کنعان، وہ کنعان جہاں سے آج سے 40 سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ اکبر بھائیوں نے کو نکال دیا تھا، باپ سے جدا کر دیا تھا۔ آج کنعان کی بستی کے اندر بھی آواز لگی ہے اور کنعان والوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہے۔ ان کے مصر کے اندر جو بادشاہ ہے، ان کے مصر کا بادشاہ بڑا قریب بادشاہ ہے، وہ غریبوں کی بھی مدد کیا کرتا ہے، وہ سخاوت بھی کر دیا کرتا ہے، لوگوں کو اللہ بھی بہترین دیتا ہے۔ اللہ اکبر کرتے کرتے حضرت یوسف علیہ السلام کے گھرانے خاندان کے اندر خبر پہنچ گئی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام تک خبر پہنچ گئی ہے۔ لوگوں نے بتایا اے یعقوب یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام، ملک مصر کا اب جو بادشاہ تعین ہوا ہے، جو بڑا جماعت ہوا ہے، جس کے سر پر تاج رکھا گیا، بڑا قریب بادشاہ ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کر کے حالات یعقوب علیہ السلام کیسے تھے، غلہ ختم ہو چکا تھا، ہر طرف بھوک ہی بھوک تھی، اگرچہ اللہ کے نبی تھے لیکن اللہ نے آزمائش سے گزارنا تھا، ہر نبی آزمائش سے گزرا گئے، ہر نبی کے سامنے اللہ رب العزت نے کئی آزمائشیں رکھی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جیسے ہی پتہ چلا کہ ان کے مصر کا بادشاہ بڑا قریب ہے، آپ نے اپنے بیٹوں کو تیار کیا، ان کو مال دیا، زیور دیے، جو کچھ گھر میں رکھا ہوا تھا سب دے دیا، جاؤ بیٹو جاؤ، مرنے سے بہتر ہے کہ ان کے مصر کے بادشاہ کے پاس سے گندم خرید کر لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، یہ 9 بیٹے، یہ 10 بیٹے یہاں سے چل پڑے ہیں۔ حضرت بنیامین کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا، باقی 10 بیٹوں کو غلہ لینے کے لیے بھیج دیا گیا۔ ان کے پاس زیورات بھی موجود ہیں، ان کے پاس پیسے بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، چلتے 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 ملک مصر آ گیا۔ اللہ اکبر، ان کو نہیں تھا پتا، ان کو پتا نہیں تھا جس بادشاہ کی خدمت میں غلہ لینے کے لیے آئے ہیں یہ وہ بادشاہ ہے جسے کل ہم نے کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، یہ وہ بادشاہ ہے جسے ہم نے تھپڑ مارے تھے، یہ وہ بادشاہ ہے جسے ہم نے چند درہموں کے قیمت پہ بیچ دیا تھا، جسے ہم نے اپنا نہیں پرایا کہہ کر دور کر دیا تھا، یہ تو ہمارا بھائی یوسف ہے۔ اللہ اکبر اللہ، انہوں نے نہ پہچانا لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ فرمایا قرآن کہتا ہے جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ اکبر، فدخلوا علیہ، یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، فعرفهم وهم له منکرون، حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ایک کو پہچان لیا لیکن ان کے اوپر ان کے پاس یوسف علیہ السلام نہیں پہچانے گئے۔ جب رجسٹر سامنے کیا گیا، اس نے نام دیکھا، روبین ہے، شمعون ہے، یہودا ہے، یہ نام کون ہے، کہاں سے آئے، کنعان سے آنے والے، ان کے والد کا نام کیا ہے، یعقوب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے رجسٹر پڑھتے ہی وہ پہچان گئے تھے، یہ تو وہی ہے جنہوں نے کل تک مجھے اپنے باپ سے جدا کیا، یہ میرے بھائی ہیں۔ اللہ اکبر، دربار میں کو حاضر کیا گیا۔ جب یہ محل کے اندر آئے، دربار کے اندر آئے نا، اللہ اکبر، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا غربت چھائی ہوئی ہے، ان کے اوپر غربت کی عالم ہے۔ اللہ اکبر، حال احوال ایسے گزر رہے ہیں، غریبی کی عالم میں ہے، انہوں نے نظر جھکائی ہوئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک ایک کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں لیکن یہ نظر میں اٹھا دیتی ہے تو ان کو کیا پتا کہ یہ کون بادشاہ ہے۔ وقت گزرتا گیا، یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے فرمایا اے درباریوں، ان کو اچھا لباس پہناؤ، مہمان خانے کے اندر ٹھہراؤ، ان کی خوب خدمت کرو۔ اللہ اکبر اللہ، وقت گزرتا ہے، اللہ اکبر، جب سامان کو دے دیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے ساتھی سے پوچھ لیا اے لوگوں بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم کنعان سے آئے ہیں، فلسطین کا حصہ کنعان، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ جناب یوسف علیہ السلام نے پھر سے سوال کیا اور تمہارے خاندان میں کون کون ہے؟ کہنے لگے ہم 12 بھائی تھے، ایک کو تو بیٹیا
گیا کھا گیا جنگل میں گیا تھا ہم سے گم ہو گیا اور ایک اپنی باپ کی آنکھوں کا تارا ہے بنیامین اس کا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام سنتے جا رہے ہیں ابھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوئی ہے کہ ان کے اوپر ظاہر کر دیا جائے اللہ اکبر غلہ تیار کر دیا گیا غلہ دے دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے ایران سے آنے والوں آئندہ جب آؤ گے نا تو اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے کر آنا جب اس کو لے کر آؤ گے تو غلہ ملے گا اگر نہ لے کر آئے تو تمہیں غلہ نہیں دیا جائے گا اللہ اکبر اور اپنے درباریوں سے کہا جتنا زیور پیسے لے کر آئے ہیں چوری چھپے ان کے گلے کے اندر دوبارہ رکھ دو دوبارہ ان کے سامان کے اندر رکھ دو غلہ ان کو مفت دے دیا گیا ان کو نہیں تھا پتا کہ پیسے بھی موڑ دیے گئے زیور بھی واپس کر دیا گیا یہ لوگ اب واپس کنعان کے اندر گئے اپنے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس چلے گئے اللہ اکبر اللہ فلما رجعوا الى ابيهم جب یہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں اللہ اکبر اللہ قالوا یہ سارے مل کر کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے ابا جی منع منا الكيل فارسل معنا اخانا ہمارے پاس ہمارے ساتھ اس ہمارے جو ہے نا ہمارے ساتھ بڑا اچھا اس نے معاملہ کیا بادشاہ وقت میں اس نے پورا غلہ دیا ہے بڑا اس کا رویہ اچھا لگا اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں وہ تو بڑا مہمان نواز بادشاہ ہے اس نے ہماری بڑی خدمت کی ہے اور اس نے میرے ابا جی یہ معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہے اور اس نے شرط لگائی ہے فارسل معنا اخانا ابا جی بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ اگلی بار بھیج دینا ہمارے ساتھ بھیج دینا نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تاکہ اس کا بھی غلہ اس کا حصہ بھی مل جائے اور ہم اس کی ضرور حفاظت کریں گے ابا کے ساتھ میں کہنے لگے اے ابا جی وہ ملک مصر کا بادشاہ تو بڑا سخی آدمی ہے اللہ اکبر اللہ قال هل آمنتم علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تم پر یقین کروں کیونکہ پہلے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال پہلے یقین کر چکے تھے آج بنیامین کی باری آئی تو فرمانے لگے قال هل آمنتم علیہ کیا میں تم پر یقین کروں الا کما امنتم علی اخیہ من قبل اس سے پہلے تمہارے بھائی یوسف کے بارے میں بھی تم پر یقین کر چکا ہوں تم نے میرے ساتھ کیا کیا فاللہ خیر حافظا ہاں بہترین حفاظت کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے وہو ارحم الراحمین وہی بہترین ہے وہی رحم کرنے والا ہے ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جب انہوں نے اپنا سامان کھولا یہ گفتگو سامان کھولنے سے پہلے کی ہے انہوں نے جاتے ہی بابا یعقوب سے کہا کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجنا ابھی تک حضرت یعقوب علیہ السلام مانے نہیں اب انہوں نے جب غلہ کھولا سامان کھولا کشتیاں کھولی ہیں اللہ اکبر جب کھولا تو دیکھا کیا وجدوا بضاعتهم ردت الیہم جو سامان یہ لے کر گئے تھے یہ خزانہ لے کر گئے تھے پیسے لے کر گئے تھے درہم لے کر گئے تھے زیور لے کر گئے تھے وہ سارے کا سارا گلے کے اندر دوبارہ رکھا ہوا انہوں نے پایا اب کیا کہنے لگے یا ابانا ما نبغی اے ابا جی اب کون سی کسر رہ گئی ہے اس نے ہماری مہمان نوازی بھی کی غلہ بھی دے دیا پیسے بھی واپس کر دیے اتنا مہمان نواز بادشاہ ہے اب بتائیے بھیجو گے کہ نہیں بھیجو گے آزی بضاعتنا یہ ہمارے پیسے ہیں ردت الینا اس نے واپس موڑ دیے گئے ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا ونزداد کیل بعیر ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجیے تاکہ اس کے حصے کا خون بھرا ہوا کرنے سے بھی مل جائے ہم اس کی خوب حفاظت کریں گے ذالک کیل یسیر اور ایسا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا یہ جائے گا تو اس کے حصے کا غلہ مل جائے گا معاملہ اور آسان ہو جائے گا ابا جی کے سامنے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ معاملہ آسان ہو جائے گا بھائی دیکھیے نا جہاں 10 فٹ گلے کے آئے گے 11 ہو جائیں گے وہ آسان ہو جائے گا گزر بسر آسان ہو جائے گا اور مزید ہمارا معاملہ اللہ رب العزت ہمارے لیے اور آسانیاں کر دیں گے ابا جی اب کو بھیج دیجیے
اللہ اکبر اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر ایک جملہ فرمایا قال لن ارسلہ معکم، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا. کب تک؟ ایک شرط رکھی ہے، فرمایا حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ کی قسم کھا کر کہو ہم اس کی حفاظت کریں گے. اللہ کی قسم کھا کر کہو ہم اپنے بھائی بنیامین کی حفاظت کریں گے. اللہ اکبر. لتقتلننی به الا ان یحاط بکم، سوائے اس کے کہ تم گر جاؤ یا کوئی ناگہانی آفت آ جائے. وہ ایک اللہ کا معاملہ ہے، جب کوئی حادثہ پیش آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے. باقی تم اللہ کی قسم کھا کر پکا عہد کرو کہ میرا بیٹا بنیامین میرے پاس واپس لے کر آؤ گے. فلما آتوہ موثقہم، جب انہوں نے پکا وعدہ کر لیا. اللہ اکبر. قال اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ رب العزت فرماتے ہیں علی ما نقول وکیل، کہ انہوں نے جو کہا ما نقول وکیل، ہم اس کے کارساز ہیں. اللہ اکبر. وقال یا بنی لا تدخلوا، اب نا یعقوب علیہ السلام مان کے چلو میں بنیامین کو بھیج دیتا ہوں. ایک چکر انہوں نے لگا لیا مصر کا، دوسرا چکر لگانے جا رہے ہیں بنیامین کو ساتھ لے کر. تو نصیحت فرمائے بیٹو جاؤ تو صحیح، ملک مصر میں سارے جوان ہو، جب کٹھے جاؤ گے تو ہر بندے کی نظر پڑے گی. پہلے تم دیکھتے وہ مسافر ہونے کی وجہ سے اجنبی تھے، اب جب تم وہاں سے آئے ہو تو بادشاہ نے تمہاری بڑی قیمت کی ہے، اب مصر کی لوگوں کی نظروں میں آ گئے ہو. لہذا اب جو جانے کا انداز ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ جب ملک مصر میں داخل ہو تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا چاہیے، دو ادھر سے داخل ہو گئے تو دوسرے دروازے سے. پہلے شہروں کے دروازے ہوا کرتے تھے، جیسے یہاں دہلی گیٹ ہے، فوجی گیٹ ہے، اس طرح کے دروازے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سے یہ بات کہی، فرمایا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بیٹو ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا. وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، بلکہ مختلف دروازوں سے شہر کے اندر داخل ہونا. وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اللہ سے کوئی چیز غنی نہیں ہو سکتی ہے. اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، بے شک اللہ ہی کا فیصلہ چلتا ہے، معاملہ اللہ ہی کا ہوتا ہے، فیصلہ حکم اللہ ہی کا چلتا ہے. علیہ توکلت، میں بھی اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. اللہ اکبر اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسا کہا یہ سارے کے سارے کنعان سے چلے گئے، ملک مصر میں آ کر یہ ایسے ہی داخل ہوئے ایک ایک دو دو کر کے. من حیث امرہم ابوہم، جیسے ان کے والدین کو کہا تھا ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب قضاها، انہوں نے صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کو پورا کر دیا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اللہ فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام بھی بڑے علم والے تھے، ہم نے ان کو یہ عطا فرمایا تھا. اللہ اکبر. کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، کرتے کرتے وقت گزر گیا، یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے. یہ سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس جب آئے تو ان کو ابھی بھی نہیں پتا کہ یہ یہی یوسف ہے. وہ جو احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم محتاج ہیں، بچے تھے اور ہمارے پاس کندو کوئی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا جب یہ دربار میں داخل ہوئے تو اب یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو تم آرام کر لو، اور آرام کیسے کر لو؟ دو دو کی جوڑی ہو جاؤ، دو ایک کمرے میں چلے جائیں، دو ایک میں، دو ایک میں، دو ایک میں. اب یہ تھے 11 بھائی، 11 آئے تھے، پہلے یہ 10 آئے تھے. جب 11 آئے تو 5 جوڑیاں تو بن گئی، تینیاں بھی اکیلے کھڑے رہ گئے. سب سے چھوٹے تھے اکیلے کھڑے رہ گئے دربار میں. جب انہوں نے دیکھا سب نے اپنی اپنی جوڑیاں بنا لی تو بنیامین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرا بھائی یوسف ہوا کرتا تھا، آج ہوتا تو میرے ساتھ کھڑا ہوتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کی نزاکت کو جان لیا، پہچان لیا. آپ تو جانتے تھے میرا چھوٹا بھائی بنیامین ہے. آپ نے فرمایا اے چھوٹے بھائی تم
ادھر آ جاؤ میرے ساتھ، میں تمہارا ساتھی بن جاتا ہوں۔ ابھی تک بنیامین کو پتا کوئی نہیں، کمرے میں لے کر گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے اجازت ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، جب یہ داخل ہوئے نا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو کہا اچھا بتاؤ تیرے بھائی یوسف کی نشانیاں کیا تھی؟ بنیامین کہنے لگا کہ یوسف کی نشانی یہ تھی، یہاں پر نشانی تھی، یہاں پر نشانی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جسم سے وہ نشانیاں دکھانا شروع کر دی، دیکھو نا میرے پاس یہی نشانیاں موجود ہیں۔ اب بنیامین کہنے لگا اچھا میرا بھائی تو پتہ نہیں کہاں ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی ہے فوراً کہہ دیا اے میرے بھائی بنیامین مجھے پہچان، میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ، میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ قال انی انا اخوک، میں ہی تیرا بھائی ہوں۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون۔ اللہ اکبر، اللہ، میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ حضرت بنیامین نے جب سنا ہے تو یہ بات سن کر ایک دوسرے کو پھر سے گلے لگایا، اب دکھ سکھ سنانے لگے ہیں۔ وہ 5 جوڑیاں ایک کمرے کے اندر ہیں، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام پوچھنے لگے اے بنیامین ابا جی کا حال تو بتاؤ نا کیا ہے؟ تو بنیامین کہنے لگے اے بھائی یوسف کیا بتاؤں؟ اللہ اکبر، ابا جی کا کیا حال ہے؟ تیرے غم کے اندر، جدائی کے اندر رو رو کر آنکھوں میں سفیدی آ گئی ہے، نظر آنا ہی بند ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام سنتے رہے، روتے رہے، پھر کہنے لگے اے بنیامین میں تجھے جانے نہیں دوں گا، ان بھائیوں کو بھیج دوں گا لیکن تجھے میں جانے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ، حضرت بنیامین کہنے لگے پھر ابا جی کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اذن الہی، یہ تو اللہ کی اجازت ہی ایسے ہے، اللہ کا حکم ہی ایسے ہے۔ اللہ اکبر، سامان تیار کر دیا گیا، گلے بھر دیے گئے، اونٹ تیار ہو گئے چلنے کے لیے۔ جب اونٹ تیار ہو گئے تو پھر پیچھے سے ایک آواز دینے والے نے آواز دی ہے یا ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والوں لگتا ہے تم نے کوئی چوری کی ہے۔ وہ کہنے لگے ہم نے کیسے چوری کی ہے؟ منہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف کر لیا، اب کہنے لگے ہم نے تو کوئی چوری نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم کھا کر تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، ہم نے کوئی چوری نہیں کی ہے، ہم تو زمین پر فساد برپا کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو ضرورت مند محتاج ہیں، ہم تو مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، تو انہوں نے آواز دینے والے نے کہا اگر تم میں سے کسی نے چوری کی بتاؤ پھر اس کی سزا کیا ہوگی۔ اب جو مصر کا قانون تھا اس میں چوری کرنے والے کو سزا پیسے دے کر چھڑوا دیا جاتا یا کچھ سزا اس کو مارا کرتے تھے، لیکن جو کنعان کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا جو قانون تھا وہ یہ تھا چوری کرنے والا جس کی چوری کی ہے تو پکڑا گیا تو اس کا غلام ہوگا، وہ اس کے پاس رہے گا، اس سے وہ کام لے جو مرضی کرے، اس کا غلام ہوگا۔ اب یہ بات ان بھائیوں پر چھوڑی کہ بتاؤ چوری کرنے کا الزام کیا ہوتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا انجام یہی ہوتا ہے جو چوری کرے وہ اس کا غلام بن جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اب دوسرے بھائیوں کو سب کو لائن میں لگا دیا، ایک طرف سے بنیامین اس سائڈ کو کرے تو ادھر سے تلاش لینا شروع کی، کرتے 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 حضرت بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہوا جس سے گندم ناپ کر دیا کرتے تھے، شاہی پیالہ تھا، وہ ان سے برآمد ہو گیا۔ اب یہ سارے دیکھتے رہ گئے یہ کیا ہوا، ہم تو اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، قال موثق من اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے سے پکا وعدہ لیا تھا کہ بنیامین کو واپس لے کر آنا ہے، ہم نے کہا تھا کہ لے کر آئیں گے، ہم ضرور لے کر آئیں گے، لیکن اب کیا ہو گیا، چوری کر لی اس نے، تو چوری کا بدلہ یہی تھا کہ اب بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رہے گا۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا گیا، ان میں سے بڑے نے کہا، یہودا نے کہا کہ بھائی ایسے کرو اس کو چھوڑ دو، ہمارا باپ پہلی ایک بیٹے کی جدائی میں آنکھیں کھول بیٹھا ہے، نظر چلی گئی ہے، اگر یہ بھی اسے جدا ہو گیا تو ہمارے باپ کا کیا بنے گا۔
لہذا ہم میں سے کسی ایک کو آپ روک دیجیے، اس کو نہ روکے، اس کو جانے دیجیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جس نے چوری کی ہی نہیں ہے اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کو تو سزا نہیں دے سکتے، لیکن جس نے چوری کی ہے سزا کا مستحق بھی وہی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح کر کے تو اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ دیا۔ اب جو بڑا تھا اس نے کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، تم چلے جاؤ، میں باپ کو کیا کو دکھاؤں گا، میں اپنے بھائی بنیامین کو لے کر ہی کنان لوٹوں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ قالوا ان یسرق، انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے فقد سرق اخ له من قبل، اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ آپس کے اندر بھائی یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جب سنا تو کہنے لگے فی نفسی، اپنے ہی جی کے اندر، ولم یؤتها له، کچھ آواز نہیں کہہ رہے تھے، قال انتم شر مکانا، یہ دیکھو تم نے کتنی بری بات کہی ہے کہ میرے اوپر چوری کا الزام لگایا، میرے بھائی کے اوپر چوری کا الزام لگایا، چوری سے بڑھ کر تو تم نے یہ کام کیا، میرے بوڑھے باپ سے یوسف کو جدا کر دیا، یہ کتنا برا کام تھا۔ اب کہتے ہو کہ اس نے بھی چوری کی ہے۔ یا ایھا العزیز، اب تلا کرنے لگے، اے بادشاہ مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ہمارا باپ تو بڑا بوڑھا ضعیف ہے، فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھتے ہیں، آپ ہمارے اوپر احسان فرمائیے اور ہمارے اندر سے کسی ایک کو رکھ لیجیے اور اس کو چھوڑ دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا ما وجدنا، میں کیوں اس کو پکڑوں جس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، میں تو اسی کو پکڑوں گا جس نے یہ کام کیا ہے۔ قال کبیرہم، تو ان میں سے ایک بڑا بولا الم تعلموا ان اباکم، تمہیں پتہ ہے کہ باپ سے کیا وعدہ کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ فلن ابرح الارض حتى یأذن لی، اس نے پکی بات کہہ دی، کہنے لگا بھائی دیکھو میں اس زمین کو نہیں چھوڑنے والا، میں یہاں سے جاؤں گا ہی نہیں، تم چلے جاؤ، یا پھر یہ معاملہ حل ہو جائے ورنہ میں ادھر سے جاؤں گا، یا تو ابا جی راضی ہو جائے تو کہہ دے کہ اگر معاملہ ہو گیا تو ٹھیک ہے تم آ جاؤ، ورنہ میں نہیں جانے والا یہاں سے۔ تو یہی مشورہ دے رہا ہے کہ جاؤ ابو کے پاس اور ان سے کہو کہ تمہارے بیٹے بنیامین نے بھی چوری کر لی ہے۔ تو وما شہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین۔ اب یہ آ گئے اپنے ابو یوسف یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے ابا جی آپ کے بیٹے بنیامین نے بھی چوری کر لی ہے، بنیامین نے چوری کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہماری باتوں پر تو آپ کو یقین آئے گا نہیں، لہٰذا یہ بستی والے بھی ہمارے ساتھ گئے تھے، کچھ لوگ ان سے پوچھ لیجیے، ورنہ وہ جو قافلہ ہمارے ساتھ خاص قافلہ تھا ان سے پوچھ لیجیے، چوری انہوں نے کی ہے، ثابت بھی ہو گئی، سامان بھی نکل آیا، لہٰذا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں اس معاملے میں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یہ تو تمہارے نفسوں نے تم پر یہ بات کوئی دی ہوئی ہے، میں تو صبر ہی کرنے والا ہوں۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، اللہ ہی ہے کہ مجھے میرے سامنے میرے سارے بیٹوں کو جمع کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اب ایک بیٹا بڑا تو مصر میں رہ گیا، وہ آیا نہیں، ایک کو بنیامین کو بادشاہ نے روک لیا، یوسف علیہ السلام کا پتہ ہی نہیں کہاں ہے، تو کہا کہ سب کو اللہ ہی جمع کرنے والا ہے، تم کچھ نہیں کرنے والے، اللہ ہی کے اوپر میں نے جو ہے اپنے اعتبار اور اعتماد کر دیا ہوا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، وہ خوب جاننے والا ہے، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وتولى عنهم، جب انہوں نے بتایا کہ تیرے بیٹے بنیامین نے بھی چوری کی ہے، جب چوری کی ہے بنیامین نے بھی، اللہ اکبر اللہ، تو یہ یعقوب علیہ السلام کی بات سن کر نا فوراً پیچھے ہٹے، فوراً اس محفل کو چھوڑ دیا، اپنے بیٹوں سے جدا ہو گئے۔ اب یہ دیکھ رہے کہ معاملہ کیا ہوا، جدا ہو گئے، معاملہ کیا بنا؟ تو معاملہ یہ بنا کہ یعقوب علیہ السلام ایک کونے میں چلے گئے اور جا کر نا اللہ کے سامنے اپنے رب رکھنے لگے، اللہ اکبر۔ اور اپنا یوسف علیہ السلام کی یاد آئی، بڑے عرصے کے بعد آج یوسف علیہ السلام کی پھر یاد آ گئی، اللہ اکبر۔ وقال یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ، کہنے لگے ہائے یوسف، ہائے یوسف، تیرے غم میں میری آنکھیں چلی گئی۔
فهو كظيم، یہ اتنا بڑا غم ہے کہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، اب یہ بیٹے پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے ابا جی ہر وقت یوسف کرتے رہتے ہو، اس کے غم میں بیمار ہو گئے ہو، زیادہ بیمار ہو جاؤ گے، او تکون من الغالبین، یہاں میں نظر آ رہا ہے اس کا ذکر کرتے کرتے آپ دنیا سے چلے جاؤ گے، اتنا ذکر یوسف کا نام کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ یعقوب علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، اور یہ بات آپ کی اور میں بھی اپنے پلے باندھ لیں، جب بھی غموں کے اندر انسان دکھوں کے اندر گھیرا ہوا ہو، گھرا ہوا ہو، تو یہ جملہ اللہ سے کہے، فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اے بیٹو، اے خاندان والوں، میں نے تم سے تو کوئی شکایت نہیں کی، میں نے تو اپنے سارے دکھ اللہ کی طرف بھیج دیے ہوئے تھے، میرا غم بھی اللہ ہی جانتا ہے، میری دکھ تکلیفیں بھی اللہ ہی جانتا ہے، میں نے شکایت بھی اللہ ہی کو لگائی ہے۔ اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے بیٹو جاؤ جا کر بنیامین کو بھی لے کر آؤ، معاملہ حل کروا کر، اور میرے بیٹے یوسف کو بھی تلاش کر لے کر آؤ، جاؤ یہاں سے لے جاؤ لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو، تالا نہیں گھر سے، انہوں نے کتنی تکلیفیں دی، گھر سے نہیں نکالا، ان کی اصلاح فرمائی ہے، ہر موقع پر ان کی اصلاح کی ہے۔ اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ تجسس کرو، تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ اکبر، اللہ راستے نکالے گا، اللہ سے مایوس نہ ہونا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، انکار کرنے والے کے علاوہ باقی کوئی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، جو اللہ کے منکر ہیں وہی مایوس ہوا کرتے ہیں، باقی اللہ پر توکل کرنے والے اللہ سے مایوس نہیں ہوا کرتے۔ اب یہ سارے نا تیسرے چکر میں آئے، جب باپ یعقوب نے ان کو بتا دیا کہ بھائی اس قدر جو ہے تلاش کر کے لاؤ، ابھی جب خدمت میں آئے نا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، ان کے ہاتھ دیکھنے والے تھے، غربت چھائی ہوئی، سفیدی چھائی ہوئی، بال وقت سے پہلے سفید ہو گئے۔ جب انسان پریشانیوں میں ہوتا ہے نا، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جب ان کو دیکھا نا اس نظر میں، اللہ اکبر، یہ انہوں نے اپنے حال بیان کیا، غربت کا حال بیان کیا، کہنے لگے اپنے یوسف علیہ السلام کے سامنے آ کر، یا ایھا العزیز، اے ملک مصر کے بادشاہ، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو ضر ہو، ہمارے اوپر تنگیاں بڑی آ گئی ہیں، ہمارے اوپر پریشانیاں بڑی ہیں، ہم بڑے دکھوں کے اندر ہیں، ہم نے بڑا دکھ دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہم لے کر آئے ہیں یہ کھوٹے سکے جو بازار میں بھی نہیں چلتے، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یہ کھوٹے سکے جو دکانوں پر بھی نہیں چلتے ہیں، یہ ہم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں۔ وتصدق علینا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس کے بدلے ہمارے پر خیرات ضرور کریں گے، سخاوت ضرور کریں گے، یہ کھوٹے کسے جو ہے نئے قرض میں لے کر ہمیں اللہ پورا دیں گے۔ وتصدق علینا، ہم پر رحم کریں گے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، سخاوت کرنے والوں کو اللہ ہی بدلہ دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت پر براجمان تھے، بھائی سامنے حال بے حال اور غموں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تو اب انہوں نے نا حضرت یعقوب علیہ السلام نے شاہ مصر کے نام ایک خط بھیجا تھا۔ اس خط میں لکھا کہ میں یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہوں، اور مجھے آپ کے نام کا نہیں پتا ہے، ملک مصر کے بادشاہ، آپ کا نام ہی میں جانتا، اگر نام جانتا ہوتا تو نام لکھ کر آپ کو سلام کرتا، نام کا تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہمارا خاندان بڑی تکلیفوں میں گزرا ہے، ہمارا باپ
دادا حضرت ابراہیم تھا، آگ کے اندر اس نے تکلیفیں دیکھی، اور ہمارا چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے لیے اس نے تکلیفیں دیکھی، اور اس کے بعد آج میں یعقوب اپنے بیٹے یوسف کی جدائی نہ ہوں، میں نے بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں، آزمائشیں دیکھی ہیں۔ ہم نبیوں کا خاندان ہے، لہذا میرا یقین ہے میرے بیٹے بنیامین نے چوری نہیں کی ہے۔ یہ خط حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے روتے جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو رواں ہیں۔ جب آنسو رواں ہیں تو اب ان بھائیوں نے بھی دیکھا کہ اتنی ہمدردی اس بادشاہ کے دل میں کہاں سے آ گئی، اتنی ہمدردی کیسے آ گئی۔ یہ سامنے کھڑے ہو کر اپنا حال بیان کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام اللہ اکبر وہ خط پڑھ رہے ہیں، تو کسی نے نا یہ اشعار جو کہا ہے، وہ میں اشعار آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ہے پنجابی میں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنام یوسف کو خط لکھا، اس نے کہا کہ میں فرزند اسحاق نبی دا، حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں فرزند اسحاق نبی دا، تے جس دی شان اچھیری ابراہیم خلیل ربانا، تے جد مبارک میری پڑھ بسم اللہ اس تو بچے، لکھا سلام تسانو اے شاہ ملک مصر دے حوالی، تیرا یاد نہ نام اسانو، اول یوسف دل پر سونا اکھاں دی روشنائی، چھڑن گیا سی نہ مڑ کر آیا، تے خبر نہ لگی کائی، جنگل وچ بگیارا کھادا سونا دل پر جاری، کرتا اس دا خون دا بھریا ساڈے کول نشانی، جو کچھ اس دی بولی وچوں، بنیامین کی بولی ہے، جو کچھ اس دی بولی وچوں نکلیا مال تساڈا، اے کم بنیامین نہ کیتا، اے یقین اساڈا، اکیئی درد فراق یوسف دے حدوں پار لگایا، تساں دوبارہ قلبی اٹھے غماں دا پالن پایا، تم نے بنیامین کو روک لیا، میرے غم پھر سے تازہ ہو گئے، میرے زخم پھر سے تازہ ہو گئے، اے شاہ ملک مصر کے بادشاہ ہم پر ترس کھائیے، ہم نبیوں کا خاندان ہے، چوری نہیں کیا کرتے ہیں، ہماری تربیت ایسی نہیں ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عالم میں اللہ کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف، یا اللہ بتائیے اب میں اظہار کروں، بتا دوں ان کو یا نہ بتاؤں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یوسف اب ان کے سامنے کھول دیجیے راز سارے کے سارے۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ ان میں سے نا ایک بھائی کہنے لگا یار یہ جو کہہ رہا ہے نا تمہارے باپ کا کیا حال ہے فلاں، دلچسپی لیتا ہے، اس کی ذرا آنکھیں تو دیکھو بابا یعقوب کی طرح نظر آ گئی، دوسرا کہتے ہیں اس کے ہاتھ بھی دیکھو، تیسرا کہتے ہیں اس کے پاؤں بھی دیکھو، یہ تو سارے کا سارا اس کی نشانی اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بات کہی، حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، جب تمہیں پتہ ہی نہ تھا بتاؤ اس وقت تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ کہنے لگے انک لانت یوسف، اے بادشاہ مصر کیا تم ہی کو وہ یوسف ہونا؟ اللہ اکبر، بتاؤ نا، ہماری ساری عقل یہ کہتی ہے انک لانت یوسف، ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ تو ہی یوسف ہے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے ہاں ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر، بے شک وہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، صبر اختیار کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے ہیں۔ مدعا کھل گیا،
معاملہ سارا سامنے آ گیا. اللہ اکبر اللہ. اب انہوں نے ایک بات کہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں, کہنے لگے لقد آثرك اللہ علینا. اللہ اکبر. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ. اے یوسف اللہ کی قسم ہم نے ہی اللہ کی نافرمانی کی تھی, ہم ہی پوری گمراہی پر تھے, ہم نے تیرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, ہم نے تجھے پاک سے جدا کیا, کنویں کے اندر ڈالا, بیچ دیا بشرب وشرب بثمن بخس دراہم معدودہ, چند موٹے سکوں کے عوض بیچ دیا. اللہ اکبر. اے یوسف ہمیں معاف کر دے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بھی ٹکڑا نہ لیا, سارے گناہوں پر پانی پھیر کے رکھ دیا, سب کو معاف کر کے فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم. اے میرے بھائیو جاؤ جاؤ, تمہارا کوئی جرم نہیں ہے, تمہیں میں نے معاف کر دیا ہے. یغفر اللہ لکم. اللہ سے بھی تمہاری بخشش مانگوں گا, اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور وہ بہترین رحم کرنے والا ہے. ہاں میرے بھائیو, اب رہ گیا معاملہ میرے ابا جی کا, بابا جی کا معاملہ رہ گیا, اس کے ساتھ کیا کیا جائے. تو اللہ اکبر فوراً اپنی قمیض اتار کے دی, جو جسم میں لگنے والی قمیض تھی وہ اتار کے دی. کہنے لگے یوسف علیہ السلام جاؤ جاؤ, میرے بابا کی آنکھوں پر یہ قمیض ڈال دینا. اللہ کے قرآن کے الفاظ ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا, لے جاؤ میری یہ قمیض, فَأَلْقَوْهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا. جا کر میرے بابا کی آنکھوں پر یہ قمیض لگا دینا, اللہ اس کی برکت سے میرے بابا کی نظر پھر سے ٹھیک فرما دیں گے. اللہ اکبر اللہ. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ. پھر تم سارے کے سارے خاندان والے میرے پاس جمع ہو کر آ جانا, ان کے مصر میں آ جانا. اللہ اکبر اللہ. تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے جانے کے لیے قمیص کو تیار کیا جا رہا ہے. ان کے مصر سے بھائی اور قمیص نکلنے لگی ہے. ادھر کیا ہوا, ادھر سے ان کے مصر سے نکلنے لگی ہے قمیص, ادھر کیا ہوا وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ. جب ادھر سے قافلہ نکلنے لگا, تیار ہونے لگا, ادھر کیا ہوا ابوہم قال ابوہم, ان کے ابو نے کہا انی لَأَجِدُ رِیحَ یوسف, آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون, اگر تم مجھے کوئی اور لفظ نہ بولو, یہ نہ کہو کہ یہ تو بہتا ہوا ہے, میں سچ کہہ رہا ہوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. قالوا تاللہ, اب جو پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, ہم تو آپ کو پرانی غلطی پر ہی دیکھتے ہیں, آپ ہمیشہ یوسف یوسف کرنے والے, اس کے غم میں ڈلنے والے, اس کے غم میں بیمار ہونے والے. اللہ اکبر اللہ. فلما ان جاء البشیر, جب خوشخبری دینے والا کشتی کے پاس آیا, اس نے شور مچا دیا, قافلہ قریب آ رہا ہے. اللہ اکبر. وہ قریب آیا, دوڑ کر اس نے کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگا دیا. القاہ علی وجہہ, اللہ اکبر, چہرے پر مسلیہ لگا دیا. فارتد بصیرا, گردے کی برکت سے اللہ نے نظر واپس عطا فرما دی ہے, نظر ٹھیک ہو گئی ہے. اللہ اکبر. قال الم اقل لکم, اب یعقوب علیہ السلام بولے, فرمایا اے میرے بیٹو, میں کہا نہیں کرتا تھا, میں نے جو کہا سچ کہا ہے, میں یوں ہی نہیں بات کیا کرتا تھا. انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے, جو میں جانتا ہوں وہ تمہیں معلوم نہیں ہے. کیونکہ یہ وقت کے نبی تھے. اب کہنے لگے یا ابا نستغفر لنا, ابا جی ہمیں معاف کر دیجیے, ہم نے آپ کو بڑی تکلیفیں دی ہیں, ہم آپ کو کہتے تھے یہ تو کہتے ہوئے ہیں, یہ تو بڑی اچھی قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں. ذنوبنا انا كنا خاطئین, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, بے شک ہم ہی بڑے خطا کار ہیں. قال سوف استغفر لكم ربی, فرمایا کہ ہاں میں اللہ سے تمہارے لیے بخشش طلب کروں گا. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. اب ادھر کیا ہوا, ملک مصر میں بھی پتہ چل گیا, کنعان میں بھی پتہ چل گیا,
جو ملک مصر کا بادشاہ ہے وہ یعقوب کا بیٹا ہے۔ اب یہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات، یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات کیسے ہوئی، کہاں ہوئی، اس انداز میں ہوئی، اس وقت کیا کیا ہوا، ان کے مصر کے لوگوں نے دیکھا، کنعان کے لوگوں نے دیکھا، اور پھر یوسف علیہ السلام کتنی عمر میں فوت ہوئے، کہاں قبر بنی، یعقوب علیہ السلام کب فوت ہوئے، انشاءاللہ العزیز یہ سب کا سب اگلے جمعے میں ذکر کیا جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت اللہ